बच्चे मेरे हैं, मगर मैं इन बच्चों की वजह से आज इतनी दूर आ गई हूँ। मैं इनको चाहती हूँ कि पढ़ा के अपनी इनकी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजरे, ताकि कल को ये मेरी तरह परेशान ना हो और किसी का मुहताज ना हो। अगर मुझे काम नहीं मिलता तो मैं परेशान होती हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लें तो चले अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी, कल को मेरे परेशानी मेरे बच्चे ना उठाएं जैसे मैं उठा रही हूँ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शेखपुरा में, जहाँ आपको एक बाहिम्मत खातून से मिलवाएंगे जिनकी एक दर्द भरी दास्तान है। दर्द भरी दास्तान इसलिए है कि 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। जो शादी उनकी हुई वो 48 साला शख्स से शादी कर दी गई उनकी। 2 बच्चे होने के बावजूद उनके जो हस्बैंड थे वो उनको ख़र्चा वगैरह नहीं देते थे। फिर ममता जागती है, बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ममता बाहर निकलती है, लोगों की मजदूरी करना शुरू कर दी, ईंटें उठाना शुरू कर दी, रेडी के ऊपर ईंटें लेके जाती, ईंटें ऊपर फेंकती, पूरा मज़दूरों की तरह उसने काम करना शुरू कर दिया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। फिर उनके हस्बैंड को अल्लाह हदायत दे, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि आप ठीक नहीं हैं, आप बाहर जाके पता नहीं क्या करती हैं, तो ये जवाज़ बना के उन्होंने उनको डिवोर्स दे दी। उसके बाद उस खातून की हिम्मत कब नहीं हुई, आज भी वो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं, किस तरह ईंटें उठा रही हैं, कड़ी धूप में वो बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रही है। एक छोटे से इस घर में वो रेंट के ऊपर रहती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इनका साथ ये जो वाक़या हुआ, और ये उन्होंने हिम्मत से मेहनत मजदूरी से एक बाइक ख़रीदी है जिसके ऊपर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, स्कूल से लेके आती हैं, घर के जितने काम वगैरह उन्होंने करने हैं वो बाइक चला के मर्दों की तरह वो काम कर रही हैं। उनके साथ ये वाक़या किस तरह हुआ, क्या वजह हुई, किस तरह वो मजबूर हुई मजदूरी करने के ऊपर, ये जो कहानी है इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो घर की वजह से परेशान है, ये इसलिए कि मेरे घर वाले जो है ना, उन्होंने शादी मेरी कर दी। घर में कोई मसला होता था, उसकी वजह से फिर हमारी जल्दी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी एज के थे, तो मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, यानी कि 12-13 साल की एज थी जब मेरी शादी हुई है। तो घर में जब मारपीट करता था तो 1 साल 6 माह ठीक था, उसके बाद ये इसने मारपीट करना शुरू किया। मेरे घर वाले कहते थे वापस चले जाओ अपने घर, कुछ नहीं होता, अगर कुछ थोड़ा बहुत करता है तो कोई बात नहीं, बच्चों के बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर बेटा हुआ फिर 5 साल 5 माह के बाद मैं घर चली गई, मेरे घर वाले ने मुझे रख लिया, कहते थे नहीं। फिर उन्होंने वापस भेज दिया, और ये फिर इन्होंने पर्चा वगैरह कर देता था, कभी कुछ कहता था, ये ठीक नहीं, इस तरह इल्ज़ाम वगैरह देता था। और फिर मैं एक घर, इन्होंने उनके दरवाजे भी नहीं थे जिसके जहाँ भैंसें बांधते हैं, वहाँ इसने मुझे रखा हुआ था। वहाँ पे हम काम करते और अपने बच्चों के लिए मैं फिर रहती थी। तो उनके बाद ये कहता है मैंने इस्लामाबाद जाना है मुर्गी खाने, ये नहीं बताया कि ये मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ। तो उसने मुझे बाद में किसी दिन एक लड़के ने बताया कि भाभी आप ना पैसे दे, राना की तरह गुलजार। मैंने कहा वो घर नहीं कहते। मैंने कहा क्या कहना, कहते हैं कि उसने ना बाहर जाना, आज उसकी टिकट ओके हो गई है तो रात को ना एयरपोर्ट छोड़ने जाना। मैंने कहा ये तो मुझे बताया नहीं। कहते अगर मेरे गैर घर वालों ने अगर तंग किया तो आप ऐसा करना, इधर से छोड़ के घर तो चले जाना शहर की तरफ, तो मैं ना आपको यही 6,000 रुपये महीना भेजता रहूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये दोनों बच्चों को मैंने पानी भी लोगों के घर से भर के लाती थी, सब कुछ करती थी, और साथ में घर के लाइट भी नहीं थी, शॉपर बगैर जला के फिर हम खाना खाते थे रोटी बना के। तो अपनी मेहनत वगैरह इसी तरह करती रही, काफ़ी देर गुजर गई। तो ये भाई से इसने फिर कुछ इनके घर में झगड़ा हुआ। मेरी सास जो थी वो मेरे से बदतमीज़ी वगैरह, भाई जो उसका भाई था देवर मेरा, वो और उसकी मेरी नंद ने, इन्होंने बदतमीज़ी की। और मैंने इनको कहा जो करना आप कर ले, तो कहते यतीम खाने में बच्चे छोड़, और तू ऐसा करो डिवोर्स ले ले, किसी और से शादी कर ले, बेहतर है। मैंने कहा मैंने बच्चे नहीं छोड़ने, ना मैंने शादी करनी है। तो ये फिर मैंने सब कुछ बहुत मुश्किल से हैंडल किया। फिर छत गिर गई, उसकी वजह से मैं अपने बच्चों को लेके तो घर से बाहर आ गई। फिर मैं बाज़ार शहर में आके छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। साइकिल चलाती थी, साइकिल पे कपड़े बेचती थी, और फिर मैं कुल्फ़ियाँ वगैरह बेचती। इसी तरह छोटी छोटी मेहनतें करते करते आज ये मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करती हूँ अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। जब ये बाहर इनके वालिद गए थे, 1 साल की बेटी थी, एक साल की थी, तो अब माशाल्लाह 8 साल की बच्ची है, 10 साल का मेरा बेटा है। तो इसी तरह मैं मेहनत करते करते ये शहर बच्चों को साइकिल पे पहले छोड़ने जाती थी, फिर बाइक पे छोड़ने जा रही। बाइक मैंने ली है 12,500 की, ये मज़दूरी करके। तो अपने बच्चे जो हैं वो शहर स्कूल जाते हैं माशाल्लाह, उसको सुबह छोड़ के भी आती हूँ, लेके भी घर नमाज़ कुरान भी पढ़ती हूँ। ये नहीं कि झूठ बोलने के लिए, मैं सीरियस, हम मेरे बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ते हैं। मैं
خود گھر کا کام کر کے باہر بھی جاتی ہوں، اور جب 1 بجے روٹی کھانے کا ٹائم ہوتا بریک کا تو پھر میں بچوں کو لے کے واپس آ جاتی ہوں. یہ 1-2 گھر میں رہتی تھی تو پہلے تو ادھر لوگ پاؤڈر وغیرہ پیتے، اس کی وجہ سے پھر میں اکیلی رہتی ہوں. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ابھی ینگ ہوں مگر پھر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمت ہے، میں اکیلی بھی رہتی ہوں، اپنے گھر کا کرایہ اور فیس بچوں کی اور رکشے کا کرایہ وغیرہ سب کچھ یہ نکالتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. یہ ساری مزدوری کی وجہ سے میں آج تک یہ نوبت پہ آئی ہوں کہ ابھی میرے ماشاء اللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی. صرف گھر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، باقی سب کچھ میرے پاس ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، چیزیں وغیرہ، اور میرا رینٹ پہ گھر ہے. جب باہر گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے گھر پیسے اپنے والدین یعنی کہ بھائی کو پیسے بھیجتے تھے، مجھے پیسے انہوں نے دیے ہی نہیں کبھی. تو میں نے ایک دفعہ ان کے بھائی کو بولا کہ میرا نا چھوٹی بیٹی جو بیمار ہے بہت زیادہ، تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، بچ جائے گی. تو لوگوں سے میں نے امداد لی، وہ کالج میں لڑکے تھے پڑھنے جاتے، تو انہوں سے میں نے کہا نا وہ بلڈ اپنی بیٹی کے لیے مانگا. تو انہوں نے کہا کہ بلڈ جو ہے وہ نہیں ہے، آپ مانگتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرے بچہ ہے تو اس لیے میں پریشان ہوں، میرے ہسبینڈ باہر گئے ہیں. ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ ایسے کرو بچے لے کے اپنی والدہ کے گھر چلے جائیں. میرے والد اور والدہ جو نا گھر والے غریب تھے، اتنے نہیں ان میں فولڈ کر سکتے تھے وہ چیزیں، تو اس لیے پھر میں اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئی. تو محنت کرتی، اور انہوں نے پھر مجھے 3-4 سال بعد ادھر سے ڈیورس بھیج دیا. گھر میں جھگڑا ہوا، اس نے مجھے نہیں پوچھا یہ کیا ہوا کیسے نہیں، وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے اس نے مجھے ڈیورس دے دیا. اور میں جب ان کے گھر والوں میں اس کے گلزار کے بھائی ہے سجاد، اس کو میں بتاتی تھی، میں نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے اور یہ بچے میرے سے نہیں سنبھالے جا رہے. کہتا ہے ایسے کرو تم نا ادھر بیٹھ کے محنت مزدوری کر کے کھلا لو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نہ دیں گے. اگر زیادہ تکلیف ہے تو بچوں یتیم خانے دے دو، اور آئی ڈی کارڈ. میں نے کہا میں نہیں دے سکتی. کہتے پھر آئی ڈی کارڈ ہے اپنے اس کے باپ کا، وہ دے دو ساتھ، اور ان کو یتیم خانے میں داخل کراؤ اور خود اپنی شادی کر کے کہیں اپنے گھر چلے جاؤ. میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی، آپ رکھنا ہے. کہتے ہم نہیں رکھ سکتے. تو اس کے بعد اس نے ڈیورس بھیج دی. بس پھر یہی ہے، اسی طرح محنت وغیرہ کرتی ہوں. میری بیٹی جو ماشاء اللہ ابھی اس وقت 3-4 سال کی تھی جب سے یہ انہوں نے مجھے ڈیورس دیا، اب ماشاء اللہ 8 سال کی ہو گئی ہے. تو بیٹا میرا 11 سال کا ہے. مہینے کا اللہ کا شکر ہے کہ 600 کے ساتھ میں مہینہ کا 21-22 ہزار میں مہینہ لے لیتی ہوں. اور ایکسٹرا جو میں رات کو نائٹ پہ یہ کرتے ہیں نا فیکٹری ہے، ادھر بھی جاتی ہوں، ساکس والی، ادھر بھی چلے جاتی ہوں بچوں کو گھر چھوڑ کے. تو پھر میں ادھر یہی 8-10 ہزار روپیہ مجھے مہینے کا اس میں کچھ نکل آتا ہے. کچھ یہ پھر اخراجات بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ ہیں، تو کرایہ بھی کافی ہے. اسی طرح پھر گھر کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم تک بھی آ جاتے ہیں کہ کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی گھر کا کرنا باہر کا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی کہ اگر کوئی آپ ہی اگر کوئی ہسبینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اپنے میں یہی رکھیں جذبہ ہو کہ ہم نے بس محنت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو اگر بچے ہیں تو بچوں کو ان کا پیٹ پالنا ہے، اپنی نیک محنت کر کے اچھے نیت سے اور نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. کسی کو برا کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہمیں، کیونکہ کل کو ہم نے جب مرنا ہے نا تو یہ بچے یہ ہم جن کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم جائیں اپنے ہماری والدہ نے اتنی محنت کی ہے ہم ان کی قبر پہ جائیں. نہیں، برا کرنے سے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں برا کرنا نہیں چاہیے. اگر بچے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو عورت کو دوسری شادی چاہیے. اگر نہیں تو بچوں کے لیے دوسری شادی بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے عورتیں کر لیتی ہیں، ہم جیسی عورتیں ہیں جو ایسی مجبوری سے کرتی ہیں شادی دوسری. مگر یہ نہیں ہوتا کہ کل کو وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ عورت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بچوں کو اہمیت نہیں دیتا. وہ یہ کہ جو بچے جس والد کے ہیں وہی والد اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، دوسرا والد نہیں سمجھتا. اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے کسی کو. اور برائے مہربانی اگر کوئی بھی ایسی بہن ہے اپنی بچوں کو توجہ دیں اور اپنے گھر کی طرف کسی کی پریشانیاں کیسی بھی اپنے اوپر نہ ڈالیں، اپنی محنت کریں اور کام کریں. بس یہی میں تو کہہ سکتی ہوں. یہ میرا بیٹا جو تھا وہ گھر پر اسی طرح نا بچے دونوں بیمار رہتے تھے، تو جس کے گھر میں ہم رہ رہے تھے نیچے سے شاپر اٹھاتے تھے اور اوپر جلا کر روٹیاں کھاتے تھے. میں نے پھر سوچا یہ کب تک ہم اس طرح روٹیاں شاپر جلا کے کھائیں گے، کیونکہ گیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے.
تو نہ اگر بیماری پہ لگاتی تھی، بچے بیمار ہوتے تو بیماری پہ لگاتی، تو پھر گھر کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اس لیے پھر میں نے نا یہ کافی زیادہ سوچا. میں نے کہا یہی ہے کہ بہتر ہے میں مزدوری کر لوں. گھروں میں کام کرتی تھی تو 30 روپے ایک گھر میں سے ملتے تھے، مطلب کہ 1000 روپے دیہڑی دیتے تھے. جو میں مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتی ہوں، حتیٰ کہ یہ بھی زیادہ ہے، 800 900 دیتے ہیں، مگر یہ مجھے اور زیادہ سمجھ کے 600 روپے دیہڑی دیتے ہیں. پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ 500 میں علیحدہ رکھ کے اپنے بچوں کا بھی لیے نکال لیتی ہوں اور گھر کا بھی سرکل چلا لیتی ہوں 100 کے ساتھ. کبھی یہ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہوا ہے تو آپ حالات بہت خراب ہیں، تو اس لیے کوئی بھی نہیں. وہ آئی ڈی کارڈ کے نمبر وغیرہ لیے انہوں نے سب نے، تو کہتے پیسے بھی 12,000، کوئی کہتا تھا 4,000 آئے گا. مگر ہمیں تو رمضان بھی گزر چکا ہے، ابھی تک تو ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ آٹا یا کوئی چیز لے لو. نہ ہم نے کبھی، سبھی کو پتہ ہے، مگر نہ کسی نے دیا ہے، تو نہ میں نے کسی سے مانگا ہے. نہ مجھے حکومت کی طرف سے ابھی کوئی امداد ملی ہے، تو نہ ہی افزائی ادارے کی وجہ سے. میں گئی تھی ادارے میں، انہوں نے کہا جی ابھی فنڈ تو ہم نے دے دیا ہے، مگر جب یہ مزید آگے اگر ملا تو ہم ضرور دیں گے، نہیں تو ہمارے پاس اب ختم ہو گیا. تو پھر جو غریب لوگ ہیں ان کو تو فنڈ وغیرہ اگر چلے فنڈ ہی دیتے ہیں تو یہ نہیں دے سکتے، تو امیر جو وہ لے لیتے ہیں. تو غریب جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں کچھ، تو پھر یہ گورنمنٹ اور یہ سرکاری لوگ جو پیسے یا آٹا یا کوئی چیز دیتے ہیں، یہ پھر کن کو دیتے ہیں؟ ہم نے تو جو غریب ہیں وہ تو اس طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہتے باہر بھی نہیں جانا ہے، سبھی چیزیں مہنگی، پھر کھانا بھی کہاں سے ہے اگر گھر میں بھی نہیں دے سکتے. تو اب یہ دونوں بچے میرے ہیں، مگر میں ان بچوں کی وجہ سے آج اتنی دور آ گئی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت خوش ہوں. تو میں ان کو چاہتی ہوں کہ پڑھا کے اپنی ان کی زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزرے، تاکہ کل کو یہ میری طرح پریشان نہ ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو. یہ میں محتاج ہی ہوں، اگر مجھے کام نہیں ملتا تو میں پریشان ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں کہتی ہوں اگر تھوڑا بہت پڑھ لیں تو چلے، اپنی زندگی سنور جائے گی، کل کو میری پریشانی میرے بچے نہ اٹھائیں جیسے میں اٹھا رہی ہوں آج. تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ جیسے بھی ہو میں ان کو پڑھا لوں. ان کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے اور یہ پڑھ لکھ کے اپنا کوئی زندگی سنوار لے. بس مجھے میں یہی ہمت ہے. میں تو تو جی ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی، بڑی دردناک ان کی کہانیاں. چھوٹی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی، ہسبینڈ باہر چلے گئے، انہوں نے ڈیورس دے دی. 2 بچے ہیں ان کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور ان کے لیے محنت مزدوری کر رہی ہیں، ان کو پڑھا رہی ہیں. اور لمحہ فکری یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، احساس پروگرام کی طرف سے بھی ابھی تک انہیں کوئی میسیج موصول نہیں ہوا. فلاحی تنظیمیں جو ہیں، جو فاؤنڈیشنیں ہیں، ان کی طرف سے بھی کسی نے ان کو راشن نہیں دیا، حالانکہ یہ ڈیزرو کرتی ہے. ان کا نہ تو کوئی والی وارث ہے پیچھے، نہ کوئی کمانے والا. خود محنت مزدوری کرتی ہیں مستریوں کے ساتھ. کس طرح اتنی گرمی میں، رمضان میں کس طرح وہ اینٹیں اٹھا رہی ہیں. گھروں میں وہ کام کرتی تھی، فیکٹریوں میں وہ دن رات کام کر رہی ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو فلاحی تنظیموں سے بھی گزارش ہے کہ ان بچوں کا احساس کیجیے، ان بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، ان کا خرچہ اٹھائیے. اس طرح کی باہمت خواتین ان خواتین کے لیے مثال ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں. انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، محنت مزدوری کو اپنایا، عزت کے ساتھ یہ روزی کما رہی ہیں. تو ان لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، ان لوگوں کا آگے بڑھ چڑھ کر ہمیں ہاتھ تھامنا چاہیے. ان کا ہاتھ تھامیں گے تو کل کو لوگ ہمارا ہاتھ تھامیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.